پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی ہے شہزادی گلاب اور چڑیل کی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک شاندار محل میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کے لمبے اور خوبصورت سرخ بال تھے۔ اسے سرخ گلاب بہت پسند تھے، اس لیے ہر کوئی اسے گلاب کی شہزادی کہتا تھا۔ ہر روز شہزادی شام کے وقت اپنے محل کی بالکونی میں جاتی اور اپنی نیلے رنگ کی چڑیا کو بلاتی، اور پھر گانے والی ایک نیلی چڑیا آتی اور شہزادی کے کندھے پر بیٹھ جاتی۔ جب چڑیا اپنی سریلی پیاری آواز میں گانا شروع کرتی تو شہزادی بھی چڑیا کے ساتھ گانے میں شامل ہو جاتی، اور اس ملک کے لوگ ان کی خوبصورت آواز پر صبح ہونے تک سکون کی نیند سوتے رہتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ایک چڑیل کو شہزادی کے خوبصورت بالوں کے بارے میں پتہ چلا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جادو سے اس کے بالوں کو سرخ سے کالا کر دے گی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس ملک کے لوگ سکون سے نہ رہیں۔ چڑیل نے کوئی منتر پڑھا جس سے شہزادی کے بال سرخ سے کالے ہو گئے۔ شہزادی بہت حیران ہو گئی۔ اگلے دن جب شہزادی ہر روز کی طرح اپنی بالکونی میں گئی اور نیلی چڑیا کے ساتھ گانا گانے لگی، اور اس گانے کا اثر لوگوں پر نہیں ہوا، اور اس رات لوگ پوری رات نہ سو سکے۔ جب شہزادی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ شہزادی نے چڑیا سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ شہزادی نے چڑیا کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے گلاب کی پتیوں کو پانی میں ڈالا اور اس پانی سے اپنے بالوں کو دھویا، تو اس کے بال پہلے کی طرح سرخ ہو گئے۔ اور روز کی طرح جب شہزادی چڑیا کے ساتھ گانا گاتی رہی تو اس ملک کے لوگ میٹھی نیند سوتے رہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ پھر کچھ عرصے چلتا رہا۔ چڑیل کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے ایک بار پھر وہی منتر پڑھا، لیکن اس بار چڑیل نے ہر طرف سے گلاب کے سرخ پھول بھی توڑ لیے تھے تاکہ شہزادی پہلے کی طرح اپنے بال سرخ نہ کر سکے، اور یوں شہزادی کے بال پھر سے کالے ہی رہے۔ اور اس رات اس ملک کے لوگوں کی نیند پھر سے اڑ گئی۔ شہزادی بہت اداس ہو گئی کہ اب اس کے بال پہلے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ بالکونی میں کھڑی رونے لگی، اور اس کے آنسو کا ایک قطرہ نیچے جا کر فرش پر گرا۔ ایک نوجوان جو وہاں سے گزر رہا تھا اس خوبصورت شہزادی کو بالکونی میں کھڑا روتا دیکھ کر وہاں رک گیا۔ اس کے پاس ایک صندوق تھا جس میں سے اس نے سرخ رنگ کا ایک بال نکالا اور اس کو آنسو کے قطرے کے اوپر رکھ دیا جو شہزادی کی آنکھوں سے گرا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ رنگ کا بال گلاب کے پھول میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ شہزادی نے جلدی سے اس گلاب کے پھول کو پانی میں ڈال کر اپنے بال دھوئے، اور یوں اس چڑیل کے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ شہزادی کے بال پہلے کی طرح سرخ اور خوبصورت ہو گئے، اور ہر طرف گلاب کے پھول دوبارہ کھل گئے۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا، تمہارے پاس یہ بال کہاں سے آیا؟ نوجوان نے جواب دیا، شہزادی کے ساتھ بچپن میں میری بہت دوستی تھی۔ ہم نے دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے بال توڑ کر اپنے پاس سنبھال کے رکھے تھے۔ پھر میں سفر پر چلا گیا، اور کئی برسوں کے بعد اب میں واپس آیا ہوں۔ جب میں نے شہزادی کے بارے میں سب کچھ سنا کہ چڑیل نے اس کے بال کالے کر دیے ہیں اور وہ تکلیف میں ہے،
تو مجھے اس کا وہ سرخ بال یاد آ گیا اور میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے پھر شہزادے اور شہزادی کی شادی کا اعلان کر دیا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مشکلوں اور پریشانیوں میں بھی اپنے اللہ پر پورا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور بھیجتا ہے۔